نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون۔ کیا کافروں کا علم آخرت کے بارے میں مکمل ہو چکا ہے؟ بلکہ وہ اس کی طرف سے شک میں ہیں، بلکہ وہ اس سے اندھے ہیں۔ آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ کافروں جو قیامت کا جو انکار کرتے تھے، اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا کیا کافروں کا علم جو ہے وہ آخرت کے بارے میں مکمل ہو چکا اور انہیں قیامت قائم ہونے کا علم و یقین حاصل ہو گیا جو وہ اس کا وقت دریافت کرتے ہیں۔ یعنی گزشتہ کل آپ نے سماعت کیا تھا کہ وہ یہ بار بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے تھے کہ انہیں کب اٹھایا جائے گا، قیامت کب آئے گی، تو اس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے ان سے پوچھا کہ کیا انہیں یقین کے ساتھ قیامت کا علم حاصل ہو گیا کہ وہ اس کا وقت دریافت کر رہے ہیں؟ حالانکہ فرمایا ایسا ہرگز نہیں، بلکہ وہ تو قیامت کے بارے میں شک میں ہیں، انہیں ابھی تک قیامت آنے کا یقین نہیں ہے، بلکہ وہ اس سے جاہل ہیں اور بصیرت نہ ہونے کی وجہ سے قیامت کے دلائل کو وہ سمجھنا بھی نہیں چاہتے اور وہ سمجھتے بھی نہیں ہیں، بلکہ بار بار ایک ہی رٹ لگاتے ہیں کہ ہمیں قیامت کے متعلق جو بتایا جا رہا ہے آپ کی طرف سے، اور یہی باتیں ہمارے آباء و اجداد کو بھی بار بار جو آپ سے پہلے نبی آئے وہ بھی یہی بتاتے رہے، تو وہ اس کو ایک داستان سمجھتے تھے کہ کوئی داستان سنائی جا رہی ہے۔ یہی بات اللہ رب العالمین نے اس آیت میں ارشاد فرمایا۔ آگے ارشاد فرمایا وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا وَآبَاؤُنَا أَإِنَّا لَمُخْرَجُونَ لَقَدْ وُعِدْنَا هَذَا نَحْنُ وَآبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ۔ اور کافروں نے کہا کیا جب ہم اور ہمارے باپ دادا مٹی ہو جائیں گے تو کیا ہم پھر نکالے جائیں گے؟ بے شک یہ وعدہ ہمیں اور ہم سے پہلے ہمارے باپ داداؤں کو دیا گیا تھا، یہ تو صرف پہلے لوگوں کی جھوٹی کہانیاں ہیں۔ اللہ اکبر۔ دوبارہ اللہ رب العالمین نے ان کا ذکر کیا کہ وہ کافر کہنے لگے کہ جب ہم مر جائیں گے اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر انہیں کوئی یقین نہیں، ان کا یہی یقین ہے کہ ہم بھی مٹی ہو جائیں گے، ہمارے باپ دادا بھی مٹی ہو گئے، پھر ہمیں کون قبروں سے نکالے گا؟ یہاں پر ان باتوں کا جواب دیا گیا کہ بے شک مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کا جو وعدہ تمہیں دیا گیا ہے وہ ہو کر رہے گا، اور جو تم یہ کہتے ہو کہ پچھلے زمانوں میں ہمارے باپ داداؤں کو بھی یہ وعدہ دیا گیا تھا وہ زندہ نہیں ہوئے اور نہ ہرگز ہوں گے، یہ تو صرف پہلے لوگوں کی جھوٹی کہانیاں ہیں جنہیں رستم اسفنیار کی طرح قصوں کی طرح لوگوں نے لکھا ہے، وہ اسی طرح کی کہانیاں اس کو سمجھتے تھے۔ اور آج ہمارے یہاں بھی لوگ قیامت کو اسی طرح سمجھتے ہیں کہ قیامت آئے گی تو جب دیکھی جائے گی کیا ہوگا، تو اسی طرح لوگ ان چیزوں سے غافل ہیں۔ یہ بار بار فکر آخرت، آپ دیکھیں کہ ہمیں بار بار قرآن فکر آخرت دلا رہا ہے۔ کافروں کو تو کہا گیا کہ فکر آخرت، انہیں تو یقین ہی نہیں، ہم مسلمان ہو کر بھی ہمیں یقین ہے لیکن اس کے لیے تیاری نہیں۔ بار بار اللہ رب العالمین بتا رہا ہے قیامت آئے گی۔ اب دیکھیے انہیں اللہ تعالیٰ نے اگلا پیغام کیا دیا، فرمایا کہ تم نہیں سمجھتے تو اب چلو اگلی یہ کام کرو، قُلْ سِیرُوا فِی الْأَرْضِ فَانظُرُوا کَیْفَ کَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِینَ۔ اے محبوب آپ ان سے فرمائیے کہ تم زمین میں چل کر دیکھو کہ مجرموں کا انجام کیسا ہوا۔ یعنی اے محبوب آپ انہیں کہیے کہ جو مرنے کے بعد جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں دوبارہ زندہ نہیں کیا جائے گا، ان جھٹلانے والے کافروں سے آپ فرما دیں اگر تمہارے گمان کے مطابق یہ جو باتیں میں تمہیں بیان کر رہا ہوں یہ جھوٹی کہانی ہے تو تم جھٹلانے والے جو مجھ سے پہلے تھے وہ بھی جھٹلانے والے تھے، تم ان کی سرزمین کے پاس سے گزرتے ہو، حجر اور احقاف وغیرہ یہ قریب میں ہی ہے، فرمایا جاؤ وہاں چل کر دیکھ لو، وہاں تم سے پہلے جیسے تم مجرم ہو ویسے وہی مجرم بھی تھے، اور وہ مجرم بھی یہی کہا کرتے تھے، لیکن کہا جاؤ ان کی بستی میں جا کر دیکھو کہ ان کا انجام کیسا ہوا۔
اور اپنے انکار کے سبب وہ کیسے اللہ کے طرح طرح کے عذابوں میں ہلاک کر دیے گئے۔ اگر تم نے بھی ان جیسی روش اختیار کی اور تم باز نہ آئے تو یاد رکھنا کہ تمہارا انجام بھی ان جیسے لوگوں کا ہو سکتا ہے جو تم سے پہلے تباہ و برباد کر دیے گئے، اور تم پر بھی انہی کی طرح اللہ کا کوئی عذاب نازل ہو سکتا ہے۔ اس آیت کریمہ میں علماء کہتے ہیں اس سے یہ معلوم ہوا کہ برباد شدہ قوموں کی اجڑی بستیاں آج جو روئے زمین پر جو موجود ہیں، یہ لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین نے عبرت کا ایک نشان رکھا ہوا ہے، اور تاکہ لوگ ان مقامات پر جا کر وہ غور کریں اور اپنے بارے میں بھی سوچیں کہ یہاں پر اس بستیوں پر اللہ کا دردناک عذاب نازل ہوا تھا، اور آج ان کی اجڑی ہوئی بستیاں دیکھ کر تاکہ ہم عبرت اور نصیحت حاصل کریں اور اللہ کی نافرمانی کرنے سے باز آ جائیں۔ ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے اور ہمیں ہر قسم کی اپنی نافرمانی کرنے سے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ آگے ارشاد فرمایا وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُنْ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ، اور اے حبیب تم ان پر غم نہ کرو اور ان کی سازشوں سے دل تمہارا تنگ نہ ہو۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب سے فرمایا یہ جو کافر آپ سے اعراض کرتے ہیں، آپ کی بات نہیں سنتے، آپ کو جھٹلاتے ہیں اور اسلام سے محروم ہیں، محبوب آپ کو جھٹلانا اور اسلام سے محروم رہنے کا جو ترک آپ کے اندر ہے اور جو آپ ان کا غم آپ کو کھائے جا رہا ہے محبوب، کیونکہ ان کے جو برے اختیار کی وجہ سے ان کی قسمت میں کفر کرنا لکھا ہے، محبوب ان کی سازشوں سے آپ دل تنگ نہ ہو، کیونکہ آپ کی حفاظت اللہ فرمانے والا ہے اور اللہ ہی آپ کا مددگار ہے۔ یہاں سے ہمیں یہ بات بھی پتہ چلی کہ اللہ رب العالمین اپنے محبوب کا کیسا مددگار ہے اور کیسے اللہ رب العالمین نے ہر قسم کے کافروں سے آپ کی کیسی حفاظت فرمائی۔ آگے ارشاد فرمایا وَيَقُولُونَ مَتَى هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قُلْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ رَدِفَ لَكُمْ بَعْضُ الَّذِي تَسْتَعْجِلُونَ، اور کافر کہتے ہیں کہ یہ وعدہ کب پورا ہوگا، اگر تم سچے ہو تو بتاؤ۔ تم فرماؤ ہو سکتا ہے کہ جس عذاب کی تم جلدی مچا رہے ہو اس کا کچھ حصہ تمہارے پیچھے آ لگا ہو۔ وہ جو کافر تھے وہ بار بار عذاب کا بھی مطالبہ کرتے تھے کہ جو آپ یہ عذاب کی ہمیں بار بار بتا رہے ہیں کہ اللہ کا عذاب آ سکتا ہے، تو وہ جلدی سے یہ کہتے تھے کہ یہ وعدہ کب پورا ہوگا۔ دیکھیے کتنی جرت اور ان کے اندر بے باکی ہے کہ وہ اللہ کے عذاب کو طلب کر رہے تھے اور وہ بار بار یہ سوال کرتے تھے کہ یہ وعدہ کب پورا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا محبوب آپ ان سے فرما دیں کہ جس عذاب کے نازل ہونے کی تم جلدی مچا رہے ہو سکتا ہے کہ اس کا کچھ حصہ تمہارے پیچھے آ لگا ہو اور قریب ہے کہ تمہارے بالکل قریب ہی پہنچ چکا ہو۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ پھر وہ قریب آ ہی گیا اور بدر کے میدان میں ان پر وہ اللہ کا عذاب آیا، اور وہ بدر کے میدان میں وہ 70 کے 70 مارے گئے جو ان کے بڑے بڑے وہ سورما جو تھے جو پوری قوم کو بہکاتے تھے، انہی کو اللہ نے عبرت کا نشان بدر کے میدان میں وہ بنا دیا۔ اور باقی جو ان کی سزا ہے یہ تو دنیا کی سزا تھی، جو عذاب یہ مانگ رہے تھے ان کا عذاب ان کو موت کی صورت میں ملا، اور باقی عذاب جو ہے علماء کہتے ہیں وہ قیامت کے دن اور یہ موت کے بعد قبر میں بھی ان کو ملتا رہے گا۔ آگے ارشاد فرمایا وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ، اور بے شک تیرا رب لوگوں پر فضل والا ہے لیکن ان میں اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے، اور بے شک تمہارا رب یقیناً جانتا ہے جو ان کے سینے چھپائے ہوئے ہیں اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں۔ یہاں پر اللہ رب العالمین نے یہاں پر اپنے فضل کو بیان کیا کہ محبوب آپ کا رب بڑا فضل والا ہے، وہ عذاب مانگنے میں جلدی کر رہے ہیں لیکن ہم عذاب نازل کرنے میں تاخیر کر رہے ہیں تاکہ وہ مہلت جو انہیں ملی ہوئی ہے اس مہلت سے وہ فائدہ اٹھا لیں اور اپنی نافرمانی کی روش سے وہ باز آ جائیں۔ لیکن فرمایا ان میں سے اکثر وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ کی اس نعمت کا کہ جو اس نے عذاب نازل نہ کیا
اور انہیں اپنا فضل فرماتے ہوئے مہلت دی۔ فرمایا اس نعمت کا وہ حق نہیں مانتے اور وہ شکر گزاری نہیں مانتے، اور اپنی جہالت کی وجہ سے وہ اللہ کے عذاب کو نازل کرنے کی جلدی مچا رہے ہیں۔ اور اس آیت میں جو دوسری آیت میں بڑا غور کرنے والی بات ہے، فرمایا کہ محبوب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے فرمایا محبوب جو آپ کے ساتھ پوشیدہ یا اعلانیہ، کہ جو دلوں میں چھپائے ہوئے ہیں یا اعلانیہ، وہ آپ سے عداوت رکھتے ہیں اور آپ کی مخالفت میں مکاریاں کرتے ہیں، سب کچھ اللہ کو معلوم ہے، اللہ انہیں سزا دے گا۔ یہ تو ان کافروں کے لیے تھا، لیکن آج بھی جو حضور کی اعلانیہ یا پوشیدہ وہ ان کے دلوں میں اگر بغض ہو اور وہ اس کے خلاف اگر مکاریاں کر کر کے، جیسے لوگوں نے اپنی اپنی کتابوں میں لکھی ہیں ایسی مکاریاں الامان والحفوظ، ان کی سزائیں انہیں دنیا میں بھی ملتی ہیں اور انہیں آخرت میں بھی ملے گی۔ ان کے بارے میں بھی یہی ارشاد فرمایا، اور فرمایا وما من غائبۃ فی السماء والارض الا فی کتاب مبین، اور آسمان و زمین میں جتنے غیب ہیں سب ایک بتانے والی کتاب میں ہے۔ گزشتہ کل آپ نے سماعت کیا تھا کہ اس کا دیکھیے دوبارہ آ گیا کہ زمین و آسمان میں کوئی غیب نہیں جانتا۔ اب دیکھیے دوبارہ اللہ تعالیٰ نے یہ، دیکھیے میں نے کل بھی کہا تھا، اگر کوئی یہ سمجھے کہ غیب کوئی نہیں جانتا تو پھر تو قرآن کی سینکڑوں آیات کا انکار لازم آئے گا۔ اب دیکھیے یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اسی غیب کا ذکر کیا کہ آسمان و زمین میں جتنے غیب ہیں تو وہ ایک کتاب میں محفوظ ہیں۔ وہ کون سی کتاب ہے؟ وہ لوح محفوظ ہے، اور لوح محفوظ پر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ، وہ اور اللہ والوں کی نگاہیں لوح محفوظ پر ہوتی ہیں۔ تو یہاں سے یہ بات پتہ چلی کہ لوح محفوظ میں وہ ساری باتیں غیب کی لکھی ہوئی ہیں، تو جن کی نگاہیں اس تک جاتی ہیں تو وہ لوح محفوظ کی تحریر کو پڑھ بھی لیتے ہیں، اور اللہ کے فضل سے انہیں اس کا دیکھنا بھی میسر ہوتا ہے، اور ان کے لیے سب ظاہر ہوتا ہے۔ اس آیت اور پیچھے والی آیت جو میں نے ابھی آپ کے سامنے رکھی کہ بے شک تمہارا رب یقیناً جانتا ہے جو کچھ ان کے سینے میں چھپائے ہوئے ہیں اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں، اس آیت میں ایک بہت بڑا پیغام ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہر انسان کو، ہر مسلمان کو یہ چاہیے، اور ہم سب کو یہ چاہیے، یہ آیت ہمیں بہت بڑا پیغام دے رہی ہے کہ ہم گناہوں کو چھوڑ دیں، کیونکہ یہاں پر بتایا گیا اللہ اسے جانتا ہے، اللہ تمام افعال پر مطلع ہے۔ اگرچہ مخلوق اپنے افعال کو، وہ جو انسان ہے وہ اپنے افعال کو مخلوق سے چھپانے کی انتہائی کوشش کر لے، لیکن ہر مسلمان کو چاہیے کہ یہ آیت پیغام دے رہی ہے مجھے اور آپ کو کہ ہم کسی کے بارے میں بھی اپنے دل میں بغض، کینہ، حسد، عداوت نہ رکھیں، کیونکہ جب یہ سینہ جو ہے یہ کینوں سے بھرا ہوا ہوگا، بغض، عداوت، نفرتوں سے بھرا ہوا ہوگا، تو پھر یہ رب تعالیٰ ان کو جانتا ہے، اور پھر جب یہ دل کینے والے اللہ دیکھے تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ یہ کتنی انسان کے لیے بری بات ہے کہ اس سے بچنا چاہیے۔ یہی بات قرآن کے دوسرے مقام پر بھی اللہ تعالیٰ بار بار فرماتا ہے کہ اپنے باطن کو ستھرا رکھو، اپنے باطن کو اجلا رکھو۔ فرمایا یعلم ما فی السماوات وما یعلم ما فی السماوات والارض ویعلم ما تسرون وما تعلنون واللہ علیم بذات الصدور۔ وہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں و زمین میں ہے، اور وہ جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو اور جو تم ظاہر کرتے ہو، اور اللہ دلوں کی باتوں کو جانتا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کو اسی چیز کی تعلیم دیتے ہوئے حضور کا عمل دیکھیے، اب دیکھیے اللہ کرے کہ یہ عمل ہمارے اندر بھی آ جائے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کو کیا فرمایا؟ یہ حدیث پاک ترمذی شریف میں آتی ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ارشاد فرمایا اپنے صحابہ کو، فرمایا تم میں سے کوئی شخص کسی صحابی کے بارے میں مجھ سے شکایت نہ کرے، تم میں سے کوئی شخص کسی صحابی کے بارے میں مجھ سے کوئی شکایت نہ کرے، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ اپنے گھر سے ان کی طرف
اس طرح نکلوں کہ میرا دل صاف ہو اور میرے دل میں کسی کے بارے میں رنجش نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو کبھی ہم سوچ بھی نہیں سکتے، کیونکہ نبی معصوم، وہ گناہوں سے اللہ رب العالمین نے بالکل پاک، لیکن پھر بھی یہ امت کی تعلیم کے لیے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ سے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص کسی صحابی کی شکایت مجھ سے نہ کرے، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ میں جب اپنے گھر سے اس کی طرف جاؤں، اس کی طرف نکلوں تو میرا دل اس کے لیے صاف ہو۔ اللہ اکبر۔ اللہ کرے کہ ہم مسلمان جو ہیں وہ گناہوں سے بچیں اور اپنے دلوں کو باطنی امراض سے پاک رکھنے میں اللہ قرآن کی برکت سے ہمیں وہ نور عطا کر دے کہ ہم اپنے باطن کو ستھرا رکھ دیں۔ اللہ ایسا کرم کر دے کہ ہمارے دل میں کسی کے لیے کوئی رنجش، کوئی نفرت، کوئی عداوت نہ ہو۔ اللہ ہمارے دلوں کو صاف اور شفاف اور نور قرآن سے منور فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہ پاک جو کچھ قرآن حکیم میں سے سنایا، اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہو معاف فرما دے، اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، اسے ہماری بخشش اور نجات کا ذریعہ بنا دے، قرآن کا نور عطا فرما، ہر قسم کے گناہوں سے بچا لے۔ یا اللہ ہم تجھ سے تیری رحمت کے طلبگار ہیں، اپنی رحمت کا مولا کریم اپنی رحمت عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب پر اپنی رحمتیں عطا فرما، ہم سب کو اپنی رحمتیں عطا فرما، اپنا فضل و کرم عطا فرما، اپنی رحمتوں کے دروازے ہم سب کے لیے کھول دے۔ اے رب کریم تو ہم سے ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا، مولا کریم جنت الفردوس عطا کر دے، جہنم سے پناہ دے دے، اپنے اور اپنے حبیب کی پسند کا بندہ بنا دے، ہماری حاجتوں پر اپنی رحمت کی نظر فرما، ہماری تمام حاجتوں پر اپنی رحمت کی نظر فرما، نور قرآن ہمیں نصیب فرما، فہم قرآن کی دولت دے دے، علم نافع کی دولت دے دے، بعمل بااخلاق باحیا بنا دے۔ آج تک جتنی دعائیں کی ہیں آئندہ کریں گے سب دعاؤں کو قبول اور مقبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔